بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان نے پنڈی کی آخری کال دے ڈالی ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے یہ کال انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ حکومت کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں۔ لندن میں نواز شریف بھی پریشان ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ سائفر کے بعد اب تھریٹ الرٹ جاری ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ سندھ کے ایک عام سیاسی خاندان کے لوگوں نے آج خان صاحب سے زمان پارک میں ملاقات بھی کی ہے۔ آج کی جو تقریر ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے عام نکات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی اس طرح کے حالات ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے خلاف ہو اور اتنی بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب ایک پیج پر آ کر اتنا بڑا اتحاد قائم کر کے حکومت میں بیٹھی ہوں اور تمام جو ادارے ہیں وہ بھی ان کے انڈر ہوں، اور جو جس کے طریقے سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی تحریک انصاف کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ اور شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور سندھ کی یہ انتہائی عام شخصیات ہیں، جی ڈی اے کے یہ رہنما ہیں جن کے اندر آج جو ہے علی گور مار، غوث بخش مار، شہر یار مار، امداد مار، اسرائیل اور اسی طرح جو دیگر لوگ ہیں، محمد جتوئی وہ بھی شامل ہیں، اور انہوں نے زمان پارک کے اندر جو ہے وہ ملاقات کی ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے یہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور لوگ ہیں، کچھ لوگوں کا چونکہ خیال ہے، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، جہانگیر ترین، علیم خان اور چودھری نثار اور کچھ فیصل واڈا ٹائپ لوگ، ان کو ملا کر ایک نئی پارٹی تشکیل دی جائے گی تاکہ پنجاب کے اندر عمران خان کو کمزور کیا جا سکے، کراچی کے اندر بھی کمزور کیا جا سکے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک حلقے کے اندر 4 5 جو لوگ ہیں وہ ٹکٹ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بے شک یہ لوگ جائیں تاکہ ہماری جگہ خالی ہو، اور عوام آلریڈی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اب دوسری طرف آپ کو بتاؤں کہ آج تھریٹ لیٹر جو ہے وہ مسلسل جاری ہو رہے ہیں، چونکہ سائفر کا معاملہ تو اب ظاہر ہے وہ اس پر عمران خان مسلسل بات کرتے رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ تھریٹ لیٹر جاری ہوا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور خاص طور پر راولپنڈی کے اندر آج خطرے کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ پہلا قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، آخر وہ کون ہے ان کا ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا خان صاحب کا، اور اب اس پورے معاملے کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور دبانے کے اندر کون ایفیکٹو ہے کہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کے باوجود وہ ایف آئی آر تک درج نہیں کروا سکتے۔ تو خان صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے اور تحریک انصاف کا جو منصوبہ ہے راولپنڈی کے اندر، اور یہ جو تاریخ رکھی ہے، اس کے اندر بڑی عام باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک تو خان صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ میری جان کو راولپنڈی میں خطرہ ہے، یہ مجھے علم ہے، لیکن 26 نومبر کو تمام پاکستان سے جو کارکنان ہیں وہ اسلام آباد پہنچے۔ آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں حیران ہوں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ پر کہ یہ جو لوگ اب اس قوم پر مسلط کیے گئے، ان کے اندر آخر وہ کون سی کوالٹی ہے جس کو ہم پنجابی میں گدڑ سنگھی کہتے ہیں کہ ان کو عوام کے سروں پر جو ہے وہ مسلط کیا گیا۔ انہوں نے کہا 7 ماہ سے میں لوگوں میں شعور دیکھ رہا ہوں، کبھی ایسے سین زندگی میں نہیں دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ قوم جاگ گئی ہے۔ 30 سال سے یہ لوگ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ، مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اس پر بات کی ہے۔ لیکن پہلے میں گفتگو خان صاحب نے جو کی ہے وہ بڑی عام ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ پوری خیمہ بستی بسانے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے، اور کل یا پرسوں چونکہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے اس کی سمری موو ہونی ہے، وہ تو روٹین کے مطابق کام ہوگا، لیکن یہ کوئی آرمی چیف کی تعیناتی سے اس کو لنک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لانگ مارچ کے جو مقاصد ہیں وہ وسیع ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، تاکہ عوام کے سامنے جائیں، جس کو وہ ووٹ دیں، جس کے زیادہ ممبرز ہوں وہ ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، اور دوبارہ تاکہ سیاسی استحکام آئے، اور اس سیاسی استحکام کے بغیر جو ہے وہ معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ تو تحریک انصاف جو ہے ممکنہ طور پر فیض آباد کے مقام پر دھرنا دے سکتی ہے۔ اب خان صاحب نے کہا ہے کہ راولپنڈی پہنچے، اسلام آباد کب پہنچنا ہے اور اگلا کیا پلان ہے وہ میں آپ کو دوں گا پنڈی میں۔ تو اگر ایک دن کا جلسہ ہو، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں
नजम सेठी से लेकर तबका मलामतिया के जो आम सहाफी हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि खान साहब आएंगे, खान साहब वापस जाएंगे, उनको फेस सेविंग भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं होगा। लेकिन खान साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि खान साहब इस वक्त 4 हुकूमतें उनके पास हैं, और फिर ये जो टाइम उन्होंने आज गेन किया है, अगले 5-6 दिन यानी हफ्ता पूरा बन जाता है, इसके अंदर तमाम पाकिस्तान के जो तंजीमात हैं उनको टारगेट्स दिए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उनका डाटा रखा जा रहा है। जिसने MNA MPA का इलेक्शन लड़ना है उसको कहा गया है कि आपकी गिनती चेक की जाएगी, और फिर रावलपिंडी के अंदर बाकायदा खैमा बस्ती लग रही है, यानी वहां पर रैश का बंदोबस्त होगा, टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, वहां खाने पीने की ड्यूटीज लगा दी गई हैं कैटरिंग के हवाले से। चूंकि पंजाब के अंदर हुकूमत पिंडी के एरिया के अंदर तहरीक इंसाफ की है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा जो इस्लामाबाद में प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पर खास तौर पर जब 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ ने जो है वो आना है, दायर है, नए कमान संभालनी है, इस दौरान रावलपिंडी के शहर में बैठना, और फिर अगर इमरान खान जरा ये भी दावा करते हैं उनकी तबीयत जिस तरह वो चाहते हैं कि कोई अगर उनके खिलाफ फैसला किया जाता है, किसी ऐसी शख्सियत को लाया जाता है जो समझते हैं कि वो उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर सकती है, वो नवाज शरीफ की फेवर करके दोबारा मुल्क जो है वो किसी खुदा न खास्ता और तरफ बढ़ सकता है। तो इस पूरे मामले को भी खान साहब और PTI ऑब्जर्व कर रही है। हो सकता है कि फिर ये धरना रावलपिंडी जो हल्के हैं उनके सामने मुंतकिल हो और उनको एक पुरअमन जो है वो मैसेज पहुंचाया जाए। खान साहब ने आदम सवाती को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अरशद शरीफ की शहादत हुई, इमरान रियाज, समी इब्राहिम और उन सब को जिस तरह टारगेट किया गया, बोल न्यूज के जो मालिक हैं शोएब शेख, उनको टारगेट किया जा रहा है। अब अरशद शरीफ के बाद कल भी खान साहब ने बताया कि उनकी जिंदगी को खतरा है, और ये उन्होंने खुद जो है वो पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मार्च सियासत के लिए नहीं हो रहा, जहां जाता था तो कहा जाता था कि आपकी जान को खतरा है। मुझे और सबको पता है कि रावलपिंडी में भी मेरी जान को खतरा है, क्योंकि ये लोग वही बैठे हुए हैं। मेरे ऊपर कातलाना हमला किया गया, इसका मुझे पहले से पता था कि तैयारी हो रही है। दीनी इंतहा पसंद ने इमरान खान को मार दिया, ये बनाना चाहते थे। पहले एक वीडियो जो है वो बनाई गई, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 4 प्रोग्राम हुए। इमरान खान ने तौहीन की, वो सिर्फ ये तैयारी कर रहे थे कि इसकी आड़ में दीनी इंतहा पसंद मार देगा, और मुझे पता है जान को रावलपिंडी में भी खतरा है, गुलामी की जिंदगी से बेहतर है कि मर जाऊं। बिलावल ढूंढता फिरेगा कि उसके बाप ने पैसा कहां कहां छुपा रखा है। जब तक मुल्क को हकीकी आजादी नहीं दिलाते हम रुकेंगे नहीं। सबसे पहले कौम के फैसले कौम करे, किसी के सामने ना झुके, हमारी कौम के फैसले से कोई और ना करे, ये असल मेरा मकसद है, यानी आजाद खारजा पॉलिसी। ये अजीम कौम इन चोरों की हुकूमत कबूल नहीं करेगी। 7 माह के दौरान लोग महंगाई में डूब गए, फैसलों में देखना चाहिए कि कौम को फायदा है या नुकसान। ये एस्टेब्लिशमेंट पर भी उन्होंने तनकीद की है कि किस कुमाश के जो लोग हैं वो आपने कौम पर मुसल्लत किए हैं। और अब अरशद शरीफ और बाकी उन्होंने कहा कि अफसोस का मकाम है कि वो सहाफी जो आजादी इज़हार राय की बात करते हैं, जो बड़े चैंपियन बनते हैं आजादी सहाफत के, तो वो लोग भी अरशद शरीफ केस के मामले के अंदर खड़े नहीं हुए। वो भी जो है वो केस को मोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ मुआवनत कर रहे हैं। तो अरशद शरीफ के साथ भी इस तबका मलामतिया ने वफा नहीं की। पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था, GDP ग्रोथ 6% पर जो है वो तरक्की कर रही थी। इसी तरह जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा था। इसके साथ ही जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उनके अंदर भी इजाफा हो रहा था, और पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट का रिस्क था वो भी कम था। लेकिन अब तो ऐसा इस रिस्क पर भी बैन अल-अक़वामी सतह पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद डिफॉल्ट कर दे और अपने कर्जे वापस ना कर सके। तो इन हालात के अंदर जो है एस्टेब्लिशमेंट भी जब फैसले करती है तो उनको सोचना चाहिए कि किस कुमाश के लोग इस कौम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो अब इसके बाद जो हुकूमत है उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और हुकूमत का जो शेल है बताया जा रहा है अब डराने के लिए अवाम को कि इतने 61,000 जो शेल हैं वो ले लिए गए हैं। इसके साथ मजीद जो स्प्रे हैं वो भी ले लिए गए हैं ताकि अवाम जो है उसको भरपूर तरीके के साथ जो है वो जवाब दिया जाए। अब यहाँ जो रावलपिंडी के अंदर जो तैयारियां हैं
تھوڑا سا اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہے جو پولیس کے ذرائع جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اہلکاروں کو 50,000 آنسو گیس شیل دیے گئے ہیں، 11,000 پیپر بال فراہم کر دیے گئے ہیں، مظاہرین کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے ٹیموں کو اسپرے پینٹ بھی دیا گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر سے بھی وہ خدمات لے سکتے ہیں کہ یا تو جو اسلام آباد انتظامیہ ہے، مجھے زیادہ یہ لگتا ہے کہ بڑکیں لگاتے ہیں ڈرانے کے لیے، اور کر تو یہ کچھ بھی سکتے ہیں، ظلم کی اخیر تک یہ جا سکتے ہیں، جو سانحہ ماڈل ٹاؤن بپا کر سکتے ہیں، عمران خان پر قاتلانہ حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو باقی 25 مئی کو جو ظلم و ستم کیا گیا کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن ایک نفسیاتی پریشر بھی ڈرانے کا بنایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان کو 500 سے زائد گنز دے دی گئی ہیں، 500 ربڑ گنز، 35,000 کارتوس، 17 پیپر گنز، 11,000 پیپر بال بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ مظاہرین کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے ٹیموں کو اسپرے پینٹ بھی دیا گیا ہے۔ ہنگامی صورتحال کے لیے رینجرز اور سندھ پولیس کے اہلکاروں کو بھی الرٹ رکھا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس کے علاوہ 5,000 رینجرز اہلکار بھی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ سندھ پولیس کے 5,000 اہلکار بھی اسلام آباد پولیس کی معاونت کریں گے۔ 4700 ایف سی اہلکار بھی اسلام آباد میں مختلف مقامات پر تعینات ہیں۔ افسران سمیت اسلام آباد کے 3,000 اہلکار ایک شفٹ میں ڈیوٹی دیں گے۔ دوسری جانب عمران خان جو ہے انہوں نے بھی اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ راولپنڈی کے اندر جو ہے اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد تحریک انصاف ذرائع کا دعویٰ ہے وہ جمع ہوگی کہ یہ تمام جو پولیس ہے، ایف سی ہے، دیگر ادارے ہیں، وہ یا تو پرامن طور پر احتجاج کا حق دیں گے، ورنہ جو عوام ہے ان کو روکا نہیں جا سکے گا۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر امن کو برقرار رکھے، پاکستان کا نقصان نہ ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ملک بڑھے، تاکہ جو مافیا اس وقت مسلط ہے اس سے عوام کی جان چھوٹے اور سیاسی استحکام آئے اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ حکومت کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں۔ مزید اپڈیٹس اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔